سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 20 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا، زوج مکانہ زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، اگر تمہارا ارادہ ہے کہ تم بدل لو، یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے تم شادی کر لو، یعنی پہلی کو تم طلاق دے دو، یا تم اس کو علادہ کر کے دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو، تو اگر تم اس کو الگ کر کے رکھو گے تو اس پر اس کے حقوق تمہارے ذمہ رہیں گے، اتنے ہی حقوق ہیں جتنے دوسری بیوی کے ہیں۔ لیکن اگر تم نے طلاق دی ہے اس صورت میں بھی اور تم نے شادی دوسری کر لی، اگر شادی کر لی ہے تب بھی، طلاق نہیں دی تب بھی، دونوں صورتوں میں وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، تم نے دیا ان میں سے ایک کو قنطاراً، ڈھیروں خزانہ مال، یعنی تم اپنی بیوی کو ڈھیروں مال دے چکے تھے، خوشی میں ایک ساتھ رہتے تھے، حق مہر کی صورت میں بھی دیا، ویسے بھی کمائی شوہر کی عورت کے ہاتھ میں آتی ہے وہ دی، یا خوشی میں تحفے طائف دیے، ویسے بیوی کے نام کچھ کر دیا، ان ساری صورتوں میں یعنی ڈھیروں مال تم اپنی بیوی کو دے چکے ہو، پھر تمہارا ارادہ یہ بن گیا کہ تم نے دوسری شادی کرنی ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے اور اسے چھوڑنا ہے اور دوسری شادی کرنی ہے، تو اس صورت میں تم وہ نہیں لے سکتے واپس اس سے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پھر نہ لو تم اس سے کچھ بھی، یعنی پھر تم نے کچھ بھی اس سے واپس نہیں لینا، حق مہر تو لینا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں حق مہر کے علاوہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو تم نے دیا ویسے دیا، خوشی سے دیا، ایک ساتھ رہتے تھے تو تم بیوی کو دیتے رہتے تھے، کسی بھی صورت میں دیا، وجادات کی شکل میں، جگیر کی شکل میں، جو زیورات کی شکل میں، نقدی، کچھ بھی، جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے، اب تم اسے طلاق دے رہے ہو تو اس صورت میں تم اس سے واپس نہیں لے سکتے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ تم دوسری شادی کر رہے ہو تو یہ اب تم نے نہیں لینا۔ لیکن اگر تم نے طلاق بھی نہیں دی، اس کو بھی پاس ہی رکھا ہے، اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ واپس لے لیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، وہ لینا بھی جائز نہیں ہے، اور دوسری بیوی کے ہوتے ہوئے دونوں کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہی رہیں گے، ان کے تمام تر ذمہ داریاں برابری سے ادا کرنا ہوں گی، اور جو کچھ دیا ہے وہ نہیں لینا، کہ تم نے چاہے مال کتنا بھی دیا اپنی بیوی کو تو وہ کسی صورت بھی تم نہیں لو گے، کہ اللہ نے قرآن فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، نہ لو اس مال میں سے کوئی چیز بھی تم واپس۔ پھر اللہ نے فرمایا آتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا لوگے تم اس کو بہتان لگا کر اور گناہ لگا کر، کیونکہ پیچھے آیت میں آپ نے پڑھا کہ اگر بے حیائی کریں عورتیں باز نہ آئیں تو اس صورت میں اور شوہر کو واپس لینے کا حق ہے۔ یہاں فرمایا کہ تم جتنا بھی دے چکے ہو
اپنی بیویوں کو، تو تم بیوی بدلنا چاہتے ہو یعنی دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو، تو اس صورت میں پہلی بیوی سے جو کچھ تم نے دیا واپس لینے کا حق نہیں رکھتے۔ اب یہ ذہنیت بھی بتائے گی کہ ایسے بھی مرد تھے، اب بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ پھر جب ان کو پتا ہے کہ اللہ رسول کا تو یہ حکم ہے کہ واپس نہیں لینا، لیکن یہ کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کرے تو پھر وہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بیویوں پر پھر جان بوجھ کر الزام لگا دیتے۔ تب بھی یہ ہوتا تھا اور اب بھی یہ کہیں کہیں ہوتا ہے کہ پھر وہ الزام لگاتے ہیں تاکہ بہتان لگائیں اور بہتان لگا کر اس سے دیا ہوا مال واپس لے لیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا لوگے تم اس کو بہتان لگا کر؟ یہ جلیت کی طرح جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا رہا ہے، اب اس روش کو ختم کرو۔ اب دین اسلام تمہارے پاس آ چکا ہے، آخری نبی تمہارے پاس آ چکا ہے، ہدایت آ چکی ہے، تمہیں اللہ نے قرآن بھیج دیا اور اپنا نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا تمہارے پاس، اور اب تمہیں ان کی رہنمائی میں ان کی روشنی میں چلنا ہے۔ اور یہ سخت گناہ ہے کہ تم بہتان لگاؤ گے، اور بہتان لگا کر کیا کرو گے کہ تم مال واپس لینے کے لیے ایک جھوٹا الزام لگاؤ گے، وَإِثْمٌ مُبِينٌ، یہ کھلا گناہ ہے۔ اس کی پوری تفصیل سورہ نور میں آ رہی ہے کہ جس طرح سے بہتان لگائے جاتے ہیں ان کا پھر کیا کیا انجام ہے، اس کی پوری تفصیل سورہ نور میں آ رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے کیا لوگ تم اس سے بہتان لگا کے عورت پر بہتان لگاؤ گے اور مال واپس لینے کے لیے، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت کھلا گناہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ کیسے لوگے تم اس کے، یعنی جو مال تم نے دیا ہے مہر کی شکل میں، تحفے طائف کی شکل میں، جس صورت میں بھی دیا، مال دیا، پیسے دیے، کپڑے دیے، زیور دیا، تو تم واپس لینے کا حق نہیں رکھتے۔ الزام لگا کے واپس نہ لو، الزام نہ لگاؤ، الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر رب نے فرمایا تم کس طرح سے واپس لوگے اس کو کہ بے شک تم مل چکے ہو بعض تمہارا بعض کے ساتھ، یعنی تم میاں بیوی رہ چکے ہو، تم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی تم دونوں ایک دوسرے کا لباس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کے اندر کیا ہے۔ اگر جسم پہ کپڑا پہنتے ہیں، جسم کو ڈھانپ لیتا ہے تو وہ لباس ہے جسم کا، جسم کو ڈھانپنے کے لیے۔ تو جب میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے سامنے مل چکے ہیں، تنہائی میں مل چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پہلو ملا چکے ہیں۔ تو اب اس صورت میں جب تمہیں اتنی قربت ہو گئی، اتنا تم مل چکے، اتنے ہو گئے، تو پھر تم میں سے پکا وعدہ لیا گیا، یعنی اس عورت نے تمہیں نکاح میں قبول کیا، قبول کر کے اپنا آپ، اپنا جسم و جان تمہارے سپرد کر دیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکی ہیں، یعنی جب نکاح کیا انہوں نے تو مضبوط وعدہ لے کر تمہیں اپنا شوہر مان کر اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیا۔ تو یہ سارا کچھ ہو گیا، تو تم اب اس رشتے کو دیکھو، اس وقت کو دیکھو جو تم نے گزارا کیا ایک دوسرے کے ساتھ، تو اب تم الزام لگا کر تو لینے لگے ہو اس سے جو مال دیا تم نے۔ یہاں پر ایک حدیث یاد آئی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب طلاق دی اپنی بیوی کو، کیونکہ ان کی بیویاں زیادہ تھیں اور پھر طلاقیں بھی ہوئیں، بہرحال جب ایک بیوی کو طلاق دینے لگے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بھائی حسن، آپ اپنی بیوی کو کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بس طلاق دینی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی وجہ نہیں، وہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کے بارے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی اس کا عیب نہیں ہے جو میں کسی کے سامنے عیب اس کا ظاہر کروں، کیونکہ میں بیوی اپنی کے عیب دوسروں پہ ظاہر نہیں کرتا، تو اس لیے وہ میری بیوی ہے، میں اس کی کوئی ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ابھی میری بیوی ابھی طلاق ہوئی نہیں ہے۔ پھر طلاق ہو گئی، پھر جب طلاق ہو گئی تو پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام سے
کہ اب بھائی طلاق ہو گئی ہے، اب بتائیے کہ آپ نے طلاق کس وجہ سے دی، کس وجہ سے دی؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بھائی حسین تب تو بیوی تھی اس لیے بات نہیں کی، اب طلاق دے چکا ہوں، اب میرا اس سے واسطہ نہیں، میرے لیے غیر محرم ہے، تو میں کسی کی بات کر کے غیبت کا گناہ اپنے سر کیوں لوں؟ اس لیے مجھے بات بھی نہیں، اب بھی بات نہیں کرنی، کیونکہ اب میرا کوئی تعلق نہیں رہا اس سے۔ تو اس طرح سے یہ کردار دیا انہوں نے ہمیں ہماری اپنی گھریلو زندگیوں کو نبھانے کے لیے، کہ اب تو یہ ہو گیا نا کہ بیویوں کے نقص دکھائے جاتے ہیں، بیویوں کے رونے روئے جاتے ہیں، اور مردوں کی مردانگی کا ہی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، کہ وہ حوصلے و صبر ہونے چاہیے۔ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا کردار سامنے رکھیں تو دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے کیا معاملہ کیا ہے۔ تو اس طرح کہ وہ تمہارے نکاح میں جو آ چکی ہیں، رہ چکی ہیں، ان پر بتان نہ لگاؤ، ان سے واپس لینے کے لیے جھوٹے الزام نہ لگاؤ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں مل چکے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤکم من النساء الا ما قد سلف۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ، نہ تم نکاح کرو جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، یعنی جو تمہارے باپ ہیں انہوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے ان سے، یعنی ستیلی ماؤں سے نہ نکاح کرو، من النساء عورتوں سے، الا ما قد سلف مگر جو گزر چکا۔ یعنی دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ باپ کے نکاح میں جتنی عورتیں ہوتی تھیں تو باپ کے مرنے کے بعد جو بڑے بیٹے ہوتے یا جوان بیٹے ہوتے تو وہ اپنی ستیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے، تقسیم جائیداد میں مائیں بھی تقسیم ہو جاتی اور وہ پھر ان سے نکاح کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے ان عورتوں سے تم نکاح نہ کرو، اب جو گزر چکا پہلے اسے چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے، تو تم ایسا نہ کرو، اس کو منع کیا گیا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، پھر فرمایا پہلے منع کیا، روکا، پھر فرمایا یہ بہت کھلی بے حیائی ہے، یہ کھلی بے حیائی ہے کہ بہت سارے مردوں نے اپنی ماؤں کی بیویوں کے ساتھ جو ہے بعد میں نکاح کیا، کچھ کے بچے بھی ہوئے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا کہ بے حیائی ہے، یہ بہت کھلی بے حیائی ہے، اس سے رک جاؤ۔ وسا سبیلا، اور بہت برا طریقہ ہے یہ بہت برا طریقہ ہے، کیونکہ یہ شرم حیا کی بات ہے کہ پہلے وہ باپ کی بیوی تھی تو پھر بیٹا اس کو بیوی بنائے، یہ سخت گناہ ہے۔ یہ جاہلیت کے دور میں ایسا ہوتا تھا، تو جب یہ قرآن پاک نازل ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے ان جہالت کی رسموں کو روکا گیا اور منع کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں مزید رشتوں کی حرمت بتائی، رشتوں کا تقدس بتایا اس قرآن کے صدقے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے اسی لیے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ پہلے تو یہ منع کیا کہ جن سے تمہارے باپوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے ان عورتوں کے ساتھ تم نے نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی ہے، پر جو گزر گیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جہالت میں ہو گیا، اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہی طریقہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اور یہ برا راستہ ہے جو باپوں کی جگہ بیٹے جو ہیں وہ ماؤں سے نکاح کرتے، تو یہ برا طریقہ ہے اور بے حیائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و اماتکم و خالاتکم، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے مزید رشتوں کی حرمت بتائی، فرمایا حرام کی گئی ہیں، حرمت حرام کی گئی ہیں علیکم تم پر، امہاتکم مائیں تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، ماں بھی حرام ہے، اور جو باپ کے نکاح میں ہیں دوسری عورتیں
وہ بھی تمہاری مائیں ہیں، ماں کا درجہ انہیں بھی دو، وہ بھی حرام ہے، جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا وہ بھی حرام ہے، اور تمہاری اپنی ماں بھی تم پر حرام ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہے، یعنی یہ حرمت بتائی گئی ہے رشتوں کی، کہ اب اس میں آئے گا کہ کچھ حرمت جو ہے وہ دائمی حرمت ہے اور کچھ عارضی حرمت ہے، یعنی کچھ وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ ہی حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کچھ وہ رشتے ہیں کہ جو وقتی کچھ وقت ایسا ہے کہ وہ حرام ہوتے ہیں اور پھر اگر وہ حالات بدل جائیں تو وہ حلال ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تمہاری مائیں بھی تم پر حرام ہیں اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں، وَأَمَّاتُكُمْ، اور پھوپھیاں بھی تمہاری تم پر حرام ہیں، وَخَلَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں بھی حرام ہیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بیٹیاں بھائیوں کی یعنی بھتیجیاں بھی حرام ہیں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھانجیاں یعنی بیٹیاں تمہاری بہنوں کی، وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور مائیں تمہاری، اللتی، وہ جنہوں نے اَرْضَعْنَكُمْ، تم کو دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، مِنَ الرَّضَاعَةِ، دودھ سے، جن کے ساتھ تم نے دودھ پیا وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، وَأُمَّهَاتُ، اور مائیں تمہاری، نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی، یعنی ساس جو ہے وہ، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ بیویوں کی بیٹیاں، اللہ تی، وہ جو فی حجورکم، تمہارے پاس، یعنی تمہاری گودوں میں، یعنی تمہارے گھر میں تمہارے زیر نگرانی پرورش پا رہی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، اللہ تی، وہ جو جن سے تم نے دخل تم صحبت کی تم نے بہن ان سے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، پھر اگر نہیں تم نے صحبت کی ان سے، بہن ان سے، فَلَا جُنَاحَ، پھر نہیں ہے گناہ تم پر، علیکم، کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ اب یہاں پر میں آپ کو اتنا، ما وحلائل، اور حرام کی گئی ہیں، ابنائکم الذین، بیویاں تمہارے بیٹوں کی، من اصلابکم، جو تمہارے پشتوں سے ہیں، ان تجمعوا، اور یہ کہ جمع کرو تم، بین الاختین، ایک جگہ میں، ایک وقت میں یا ایک نکاح میں، دو بہنوں کو، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان۔ اب دوبارہ میں اس کی وضاحت دے رہی ہوں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مائیں بھی تم پر حرام ہیں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ مائیں جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا وہ بھی تمہاری مائیں ہیں، وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری اپنی بیٹیاں وہ بھی تم پر حرام ہیں، اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں بھی تم پر حرام ہیں، اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں، اور تمہارے بہنوں کی بیٹیاں بھانجیاں بھی تم پر حرام ہیں، وَأَمَّاتُكُمْ، اور پھوپھیاں بھی تمہاری حرام ہے تم پر، اور تمہاری خالائیں بھی حرام ہیں، یعنی پھوپھی اور خالہ حرام ہیں، ان کی بیٹیاں تمہارے لیے جائز ہیں، اور بیٹیاں جو ہیں بھائیوں کی بیٹیاں، وَبَنَاتُ اللَّهِ، وہ بھی حرام ہیں، اور بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وہ بھی حرام ہیں، اور وہ مائیں تمہاری جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ مائیں جو ہیں وہ بھی ماں ہوتی ہے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور تمہاری وہ بہنیں کہ یعنی ایک ماں کے ساتھ تم نے بھی دودھ پیا تھا اس وقت میں، یا اس ماں کا دودھ کسی اور نے بھی پیا، وہ بھی عورت یعنی وہ لڑکی تمہاری بہن ہو گئی، یعنی ایک ماں کا دودھ اگر تم نے پیا ہے اور اسی ماں کا دودھ کسی اور لڑکی نے پیا، چاہے اس کی لڑکی ہے یا کسی اور کی لڑکی ہے، لیکن دودھ پیا ہے، تو دودھ پلانے والی جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں، وہ بھی حرام ہیں، وَأُمَّهَاتُ، یہ بھی آج کل یہ جو نکلا ہے دودھ پلانے کا، عورتیں اپنے دودھ بیچ رہی ہیں، تو یہ سراسر فتنہ ہے کہ وہ دودھ کہاں کہاں جائے گا اور کس کو، اب تو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، تو اب تو ایک وقت تھا، اب بھی اگر کہیں ضرورت پڑے تو وہ الگ معاملہ ہے، کہیں علاقوں میں ایک ہوتا ہوگا، اب تو جدید دور ہے، اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، دودھ کی کوئی کمی نہیں ہے، جو مائیں دودھ نہیں پلاتی یا نہیں پلا سکتی یا مر جاتی ہیں تو اب تو فیڈر چلتے ہیں، اب تو دوسرا بازار کا دودھ چلتا ہے، اب یہ جو مائیں، جو ابھی حال ہی میں نے خبر پڑھی ہے کہ دودھ جو ہے وہ مائیں اپنا دودھ بیچ رہی ہیں، تو یہ سخت گناہ ہے،
सख्त गुनाह है इसलिए कि वो दूध कौन लेके जाएगा, कौन किसको पिलाएगा, कौन माँ रहेगी, कौन बहन होगी, कौन बेटी होगी, और रिश्तों की हुर्मत खत्म हो जाएगी, पहचान नहीं रहेगी, तो ये किस तरह पता चलेगा? तो ये तो खिलाफे शरा हो जाएगा काम, यानी शरीयत की हदूद को तोड़ने वाली बात है। अब आपकी जरूरत नहीं है दूध की, इस तरह के औरतों का दूध लेने की, खरीदने की जरूरत नहीं है कि हम इस दौर में है कि अल्लाह का फजल व करम है, हर तरह की सहूलत मैसर है। जो भी दूध बच्चे पीना चाहते हैं, वो खुशक दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, बकरियों का दूध है, पाउडर है, जो भी है, तो वो दूध मैसर है, वो पिलाए जा सकते हैं। तो ये जो औरतें दूध बेचने शुरू कर दी, ये एक फितना है, और फितनों को हवा दी जा रही हो ताकि बात आगे आगे बढ़ती जाए, और नहीं लोगों को पता होता तो वो सादा लोग उसमें फंस जाते हैं। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो इसलिए जिस औरत का दूध बच्चों ने पी लिया तो वो बच्चे भी आपस में सब बहन भाई हो गए, उनसे भी निकाह नहीं हो सकता है। व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माँ, यानी जो सास है तुम्हारी बीवी की माँ है, और सास जो है वो भी माँ का दर्जा रखती है। ये तो हमारे माहौल माशरे की बात आ गई ना कि सासू सर से तो किसी की बनती नहीं है, तो दमादों को भी बड़ी ज़रूरत है तरबियत की, कि वो भी अपनी बीवियों को तो तंग करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम मेरी माँ की तो तुमने इज्जत करनी है, खिदमत करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन बीवी की माँ को वो इज्जत की निगाह से भी नहीं देखते, उसको इज्जत से बुलाते भी नहीं है, इज्जत से मिलते भी नहीं है। ये सख्त गुनाह है। कुरान की सूरत में देखो, कुरान पढ़ के देखो, कुरान के अंदर लिखा है कि वो भी तुम्हारी माएँ हैं, जो तुम्हारी बीवियों की माएँ हैं वो तुम्हारी ही माएँ हैं, उनकी भी इज्जत करनी है, इसलिए उनसे भी निकाह हराम है। वरबाइबुकुमुल्लती, और तुम्हारी बीवियों की बेटियां, जो तुम्हारी बीवियां हैं उनकी किसी पहले शौहर से कोई बेटी है, एक है, दो है, जो भी हैं, वो बेटियां भी तुम्हारी बेटियां हैं। वो तुम्हारे निकाह में जो औरत आ गई है उसकी जो बेटियां हैं वो भी तुम पर हराम है, वो भी तुम पर हराम है, क्योंकि वो तुम्हारी ज़ेरे परवरिश है। एक तो उन बच्चियों का खर्चा पानी उठाना उन मर्दों पर जो है वो लाजम आ जाता है, और दूसरा ये कि वो बेटियां हो जाती हैं। हाँ, अगर इस सूरत में ये आगे चल के जो आ रहा है कि अगर उस औरत से जिससे निकाह किया और उसकी पहली बेटियां मौजूद हैं, लेकिन औरत से अभी सिर्फ निकाह किया है, रुखसती नहीं, यानी कि मिलाप नहीं हुआ है, वो शौहर ने अभी बीवी को इस्तेमाल नहीं किया, तन्हाई में बैठा भी नहीं है उसके पास, तन्हाई नहीं है। कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सोबत का एक मतलब ये भी है कि वो दोनों तन्हा नहीं बैठे, तन्हा बैठे तो समझे ये मिलाप हो गया, तो उस वक़्त उसकी जो पहली बेटियां हैं वो उस शौहर पर जिससे उसका निकाह हुआ है वो हराम है, वो उसकी बल्कि बेटियां बन जाती हैं। हाँ, अगर वो मिले नहीं है, पास भी नहीं आए, निकाह हुआ, फिर तलाक हो गई या फोत हो गई, तो उस सूरत में अगर उसकी कोई जवान बेटी है तो उससे वो निकाह करना चाहता है तो वो कर सकता है। वो उस सूरत में होगी कि जब बिल्कुल दोनों को तन्हाई मुयस्सर नहीं आई। तो फिर ये कि अल्लाह ताला फरमाए निसाइकुमुल्लती दखलतुम बिहिन्ना, कि वो जो जिनसे तुम सोबत कर चुके हो, यानी तुम बीवियों से मिल चुके हो और उनकी बेटियां हैं तो वो तुम्हारी बेटियां हैं। लेकिन अगर फ़इल्लम तकूनु दखलतुम, फिर अगर तुमने नहीं सोबत की, नहीं मिले हो, नहीं तन्हाई मुयस्सर आई या नहीं ली है, नहीं मिलाप किया है, तो फिर इस सूरत में फला जुनाह अलैकुम, फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं कि उसकी बेटी से तुम निकाह कर सकते हो कि वो फोत हो गई या उसकी तलाक हो गई बिना मिले, तो उसकी साहब का कोई बेटी है तो उससे कर सकते हो। वहलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीन, और हराम की गई हैं तुम्हारे बेटों की बीवियां, यानी बहुएं तुम्हारी, जिनसे तुम्हारे बेटों ने शादी की है, बेटा फोत होगा, उसकी बीवी है, तो उससे ससुर निकाह नहीं कर सकता, ये हराम है। मिन असलाबिकुम, तुम्हारी पुश्तों से, यानी बशर्तिया कि वो बेटा तुम्हारी पुश्त से हो, तुम्हारी ही नस्ल का हो, तो अगर वो तुम्हारी नस्ल से बेटा है तो फिर तुम उसके साथ उसकी बीवी से निकाह नहीं कर सकते।
یہ جائز نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے، یہاں پر ایک نقطہ یاد آ گیا کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ زینب سے جب نکاح کیا تو آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث سے ان کا پہلے نکاح ہوا تھا، تو بعد میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو لوگوں نے باتیں کی، تو تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد بھی فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے. یعنی منہ بولا بیٹا اور چیز ہے اور اپنا بیٹا اور چیز ہے. حقیقت میں اپنا بیٹا ہی ہوتا ہے. تو جو اپنا بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح کوئی سسر نہیں کر سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کر لو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع اگر کر لو تو یہ بھی جائز نہیں ہے. الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، یعنی پہلے جو گزر چکا پہلے دور کو اسے چھوڑ دو. جہالت کے دور میں اگر ہوا یا پہلی شریعتوں میں جائز تھا تو اسے بھی چھوڑ دو. اب ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز حرام قرار دی گئی ہے کہ دو بہنوں کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے مگر جو گزر گیا. پھر فرمایا کہ نہ دو بہنیں جمع ہوں اور نہ خالہ بھانجی کو جمع کیا جائے اور نہ پھوپھی بھتیجی کو جمع کیا جائے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رشتے پیار و محبت کے رشتے ہیں. اب یہ جو خالہ بھانجی والا رشتہ ہے، یا دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں جمع کرنا، خالہ بھانجی کو جمع نہیں کرنا، پھوپھی بھتیجی کو جمع ایک نکاح میں نہیں کرنا، تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ پیار محبت کے رشتے ہیں، ادب و احترام کے رشتے ہیں، شرم و حیا کے بھی رشتے ہیں. ہاں، دو بہنوں میں سے اگر ایک بہن کی طلاق ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے تو اس کی دوسری بہن سے شادی کی جا سکتی ہے. اب دائمی حرمت یہ ہے جس کو کہتے ہیں ہمیشہ کی حرمت، کہ دو بہنیں ایک جگہ ایک نکاح میں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی. اب اگر وہ ایک فوت ہو جائے تو یہ اس کو عارضی حرمت کہتے ہیں. اگر ایک فوت ہو گئی تو دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی تب جو حرمت تھی اب عارضی حرمت کے جب تک وہ نکاح میں ہے، لیکن اب دائمی یہ ہے کہ نہیں کر سکتے دونوں کو ایک ساتھ. لیکن جب ایک فوت ہوگی ایک بہن تو دوسری بہن اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے. اور پھر اسی طرح خالہ سگی بھانجی جو ہے بہن کی بیٹی ہے، وہ ہمیشہ دائمی حرمت ہے، وہ حرام ہے. بھائی کی بیٹی ہے وہ دائمی حرمت ہے، وہ حرام ہے. لیکن عارضی حرمت یہ ہے کہ عورت کی جو بھانجی ہے، جو بیوی کی بھانجی ہے، یہ وقتی حرمت ہے کہ جب تک بیوی موجود ہے، خالہ موجود ہے تو بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا. بیوی یعنی خالہ جو اس کی بیوی ہے اور لڑکی کی خالہ ہے، وہ اگر فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو اس کے بعد پھر بھانجی کا نکاح، کیونکہ وہ عارضی حرمت ہے، وہ پھر نکاح ہوگا اس کا پھر جائز ہو جائے گا اس کے لیے. اپنی بھانجی کا، سگی بھانجی جو ہے مرد کی، وہ اس کی دائمی حرمت ہے، نکاح نہیں ہوگا. اور بیوی کی جو بھانجی اس سے عارضی حرمت ہے کہ بیوی کے بعد اگر فوت ہونے کے بعد یا طلاق ہونے کے بعد بھانجی سے جو ہے نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح پھوپھی بھانجی ہے، اگر سگی بھتیجی ہے تو وہ دائمی حرمت ہے، نہیں ہوگا نکاح، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو بیوی کی بھتیجی ہے وہ عارضی حرمت ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد اس کی بھتیجی سے نکاح ہو جائے گا. مگر واقعی یہ دو بہنوں کا جمع کرنا بھی منع ہو گیا. ان اللہ کانا غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، جو پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کرو اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ معافی مانگو. تو بیٹوں کی بیویاں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. یہی حکم پوتوں اور نواسوں کی بیویوں کا ہے. دوسری قسم کی بہن، بیوی کی بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی ہیں، جب تک بیوی زندہ ہے یا نکاح میں ہے اس وقت تک ان سے نکاح درست نہیں. اگر بیوی مر جائے یا اسے طلاق دے دے تو پھر ان سے نکاح کرنا درست ہو جاتا ہے. ان بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں جو تمہاری پشتوں سے، تمہاری اپنی پشتوں سے بیٹے ہیں، ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے.
تو یہ اہل عرب ایک غلط رسم تھی، اس کو مٹانے کے لیے جو ہے نا یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ کبھی بھی تم جو ہے اس طرح اپنے بیٹوں کی بیویوں سے بھی نکاح نہ کرو، دو بہنوں کو بھی خواہ وہ حقیقی ہوں یا رضائی ہوں، ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھی اور بھتیجی، خالہ، بھانجی کا ایک عقد میں جمع کرنا ممنوع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ فرمائی ہے کہ یہ رشتے محبت و پیار کے رشتے ہیں، اگر یہ ایک دوسرے کی سوکنے بن جائیں گی تو محبت اور انس کی جگہ جو ہے حسد، بغض، عناد بن جائے گا، اور عام طور پر سوکنوں میں جو ہے حسد پایا جاتا ہے، وہ رونما ہو جائے گا اور گھر کے ماحول بھی خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اس قرآن کا نور عطا فرمائے، عمل عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن نے رہنمائی دیا کل صلوات والسلام کی زبان مبارک سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔